میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، سب کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ مراتب کا فرق رکھا ہے۔ کسی کا مرتبہ زیادہ ہے، کسی کا کم ہے۔ جس بھی جنس کے اندر دیکھیں گے، ہر چیز کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے کسی کو اونچے مقام پر رکھا ہے، کسی کو نیچے مقام پر رکھا۔ میرے بھائیوں، نبیوں کی جماعت ہے، 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی تعداد ہے، لیکن تمام نبیوں میں جو مقام ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کسی اور کو وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ مہینے ہیں 12 مہینے، تمام مہینوں کے اندر جو مقام رمضان کے مبارک مہینے کو حاصل ہے، کسی اور مہینے کو وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ فرشتے بے شمار ہیں جن کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے۔ تمام فرشتوں میں جو مقام حضرت جبریل کو حاصل ہے، وہ مقام کسی اور فرشتے کو حاصل نہیں۔ اسی طرح تمام چیزوں میں آپ غور کرتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد انہی میں سے اللہ رب العزت نے ایک سردار بنا دیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے۔ اتنی خصوصیات، اتنے کمالات ہیں جن کو سب بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن تمام خصوصیات میں، تمام کمالات میں رسول پاک علیہ السلام کے جو چیز سب سے نکھر کر کے آتی ہے، جو چیز سب سے کھل کر کے آتی ہے، وہ آپ کا اچھا اخلاق ہے۔ حضور کا اچھا اخلاق، اچھا کردار ہے۔ خلاصہ آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ایمان والے رسول پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر جنہوں نے ایمان قبول کیا، یا صحابہ کرام کے ہاتھ پر جنہوں نے ایمان قبول کیا، میرے بھائیوں، کسی اور وجہ سے نہیں قبول کیا بلکہ اچھے اخلاق کی بنیاد پر قبول کیا، اچھے کردار کی بنیاد پر قبول کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور آپ کے سکھائے ہوئے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے خود طریقہ سکھلایا، خود تمام چیزوں کے اخلاق اور کردار بتلائے۔ صحابہ نبی کے شاگرد ہیں۔ صحابہ جب دنیا کے اندر پھیلے، اسلام بھی پھیلتا گیا۔ صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کر، صحابہ کے کردار کو دیکھ کر، جس کردار کو بنانے والے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لوگ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ تو پتہ چلا کہ سب سے اہم چیز کیا تھی؟ اچھا اخلاق، میٹھے بول۔ اپنی زبان سے جب کوئی کلمہ نکالے تو ایسا کلمہ نہ نکالے کہ کسی کے دل کو چیر کر کے رکھ دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو بات کہیں گے ایک دم کڑوی کہیں گے، حق بات کہیں گے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں، حق بات بسا اوقات ہوتی بھی ہے، لیکن اکثر دل کو ٹکڑے کر دینے والی بات ہوتی ہے، اکثر دل کو چھلنی کر دینے والی بات ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روکا ہے۔ ہم اور آپ جو عبادات کرتے ہیں، ہم اور آپ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، سب ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ ترازو کے اندر جب اعمال تولے جائیں گے، نمازوں کو تولا جائے گا، روزوں کو تولا جائے گا، زکوٰۃ کو تولا جائے گا، تسبیحات کو تولا جائے گا، درود پاک کو تولا جائے گا، تمام اعمال کے اندر جو پلڑا سب سے بڑھ کر کے آئے گا، جس کی تمام نیکیوں کے اندر اپنا ایک مقام ہوگا، سردار ہوگا، میرے بھائیوں، انسان کا اچھا اخلاق ہوگا۔ جتنا اچھا اخلاق ہوگا انسان کا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے اچھائی اور بھلائی ہوگی۔
بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں میرے بھائیوں، ان کے پاس نمازیں بھی ہوتی ہیں، ان کے پاس روزے بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس عبادتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب بات کریں گے ایسی بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں انسان کے دل کو چھلنی کر دیتا ہے، ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، بہت پرہیزگار ہے، رات میں تہجد بھی پڑھتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی ہے، تسبیح پڑھتی رہتی ہے، درود پاک کا ورد کرتی ہے، اللہ اللہ کرتی رہتی ہے، لیکن یا رسول اللہ زبان کی کڑوی ہے، جب بولتی ہے تو لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، اس کے ساتھ رہنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے تمام اعمال ایک طرف، اس کا یہ عمل اسے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ پتہ چلا کہ میرے بھائیوں ہم عبادتیں بھی کر رہے ہیں، اللہ سے بھی ڈر بھی رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، لیکن کہیں سے کسی کی کوئی کمی نظر آ گئی، ایسی بات کہہ دیتے ہیں میرے بھائی کہ اس کے دل کے اندر چوٹ لگ جاتی ہے، اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا شخص، اس کا یہ عمل اسے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا، کتنا بلند تھا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے صرف 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، تہجد بھی نہیں پڑھتی، موقع ملتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لیتی ہے اور بقیہ اپنے کام میں لگی رہتی ہے، زبان کی بہت میٹھی ہے، کسی کو تکلیف اپنی زبان سے نہیں پہنچاتی ہے، گھر کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں سب کی عزت کرتی ہے، احترام کرتی ہے، محبت سے پیش آتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلے ہی اس کے پاس نمازیں کم ہیں، بھلے ہی اس کے پاس تہجد کم ہے، بھلے ہی اس کے پاس درود پاک کم ہے، لیکن اس کے یہ میٹھے بول جو اپنی زبان سے نکالتی ہے اسے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو پتہ چلا میرے بھائیو بزرگ دوستو، انسان اگر نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے، روزوں کا اہتمام کر رہا ہے، تمام عبادات کا اہتمام کر رہا ہے تو زبان پر کنٹرول ہونا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ یہ تمام کی تمام عبادتیں زبان کے نحوست کی وجہ سے، زبان کے کڑوے بول کی وجہ سے سارے کے سارے اعمال ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے ہاں کوئی بدلہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے جو حقوق اللہ ہیں، نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے اندر کچھ کمی رہ گئی ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ معاف کر دیں گے، اللہ اپنے حق کو معاف کر دیں گے۔ حقوق اللہ کا تعلق جس سے ہے اللہ کے سامنے اگر معافی مانگیں گے اللہ معاف کر دیں گے، لیکن جس کا تعلق بندے سے ہے، بندے کو ہم نے کبھی گالی دی ہے، کبھی برا بھلا کہا ہے، تکلیف دہ بات کہی ہے، دل میں لگنے والی بات کہہ دی ہے، تو یاد رکھ لیجئے میرا رب فرما رہا ہے جب تک میرا یہ بندہ نہیں معاف کر دے گا اس وقت میں غفور الرحیم ہو کر بھی نہیں معاف کر سکتا۔ تو پتہ چلا میرے بھائیوں، حقوق اللہ بہت اہم چیز ہے، حقوق العباد اس سے بھی زیادہ اہم چیز ہے، اور اچھے اخلاق میرے بھائیوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے سب سے اہم صفت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا برداشت کرتے تھے، کسی کی کمیوں کو دیکھتے تھے، اتنا برداشت کرتے تھے کہ شاید کوئی برداشت کر لے میرے بھائیوں۔ اور جو لوگ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول نے بہت ساری بشارتیں سنائی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، بیوی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ، کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے، پھر وہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، اب دوسرا شوہر بھی ختم ہو جائے اور دونوں کے دونوں شوہر جنت میں پہنچ جائیں، اچھے اعمال کیے دونوں کے دونوں شوہر جنت میں پہنچ جائیں، تو یا رسول اللہ وہ عورت کس شوہر کے ساتھ میں ہوگی، کس شوہر کے ساتھ میں رہے گی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت اس شوہر کے ساتھ ہوگی جس کا اخلاق، جس کا کردار اچھا ہوگا، جس کی زبان میٹھی ہوگی،
اپنی زبان سے بولے گا تو میٹھی بول بولے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عورت اس شوہر کے ساتھ ہوگی جس کے اخلاق اور کردار اچھے ہوں گے. تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ کے رسول نے صاف صاف بیان بھی فرما دیا کہ انسان کے سارے اعمال ایک طرف ہو جائیں، جب تولے جائیں گے حسن اخلاق کا پلڑا سب سے زیادہ بھاری ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو، اپنے زبان پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. کسی کے سامنے ایسی بات نہ کہیں کہ اس کے دل پر لگے، اس کے دل کے اندر تکلیف پہنچ جائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے. تمام کے تمام صحابہ کرام موجود تھے. آپ دیکھیے نبی کا اخلاق کتنا بلند تھا، میرے آقا کا کردار کتنا بلند تھا. صحابہ کے ساتھ میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دیہاتی آدمی آئے، نیا نیا اس وقت اسلام وجود میں آیا تھا. سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ مسجد کی اہمیت کیا ہے، مسجد کا احترام کیا ہے، مسجد کا مقام کیا ہے. تمام صحابی موجود ہیں. ایک دیہات کے رہنے والے مسجد کے اندر داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد ادھر ادھر کونے میں جگہ دیکھی. ایک جگہ ان کو نظر آئی، اس جگہ لنگی اٹھا کر کے پیشاب کرنے لگے، مسجد کے اندر پیشاب کرنے لگے. ہم اور آپ ہوتے تو کیا حال کرتے؟ لیکن دیکھیے اخلاق کا معلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار دیکھیے. صحابہ کرام دوڑے اس کو روکنے کے لیے. کیا کر رہے ہو؟ مسجد کے اندر پیشاب کر رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ. اس شخص کو اگر علم ہوتا، مسجد کے تقدس کا علم ہوتا، مسجد کے احترام کا علم ہوتا تو ہرگز ایسا نہ کرتا. پیشاب کر لیا اور اس کے بعد اس شخص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. وہ شخص آیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ڈرا ہوا آیا کہ میں نے کیا کر دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بٹھایا اور بٹھا کر کے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ مسجد ہے. مسجد کس لیے ہوتی ہے؟ عبادت کے لیے ہوتی ہے. یہاں پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، سجدے کیے جاتے ہیں. آپ نے یہاں پیشاب کیا، پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اب آئندہ ایسا مت کرنا. میرے بھائیو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر جملوں میں یہ بات ارشاد فرمائی. جانتے ہیں اس کا ریئیکشن کیا ہوا؟ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی، وہ شخص مسجد سے نکل گیا. ایک دن پھر مسجد میں داخل ہوا. اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم نے اتنا بڑا غلط کام کیا. ان کی جو قابل احترام جگہ ہے، ان کی عبادت گاہ ہے، وہاں آ کر کے میں نے پیشاب کر دیا اور انہوں نے بجائے اس کے کہ مجھے مارے، بجائے اس کے کہ مجھے ڈانٹیں، سمجھا بجھا کر کے مجھے نکال دیا. تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، وہ شخص پھر دوبارہ مسجد میں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی اخلاق کی بنیاد پر اپنا دل نبی کو دے بیٹھا. پھر مسجد میں آیا. مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کی حالت میں. اور نماز کی حالت میں جب تمام کے تمام لوگ رکوع سے اٹھے تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد. رکوع سے اٹھنے کے بعد اب یہ شخص، اس کو پتہ نہیں تھا، نیا نیا آیا تھا. جب اس نے کہا ربنا لک الحمد، تمام صحابہ نے کہا، تینوں نے بھی کہا، اور ساتھ ساتھ ایک جملہ اور بڑھا دیا، وہ بھی زور سے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد پر رحم فرما، کسی اور پر رحم نہ فرما. یہ جملہ انہوں نے کہا کہ اللہ مجھ پر رحم فرما، محمد پر رحم فرما، کسی اور پر رحم نہ فرما. اندازہ لگائیے، صرف حضور سے ایک بار ملاقات ہوئی اور حضور نے ایک جملے میں اس کو نصیحت کر دیا. اس کے دل کے اندر اتنی محبت بیٹھ گئی کہ جہاں اپنے اوپر رحم کرنے کی بات کر رہا ہے، صرف اللہ کے رسول کے ساتھ رحم کی بات کر رہا ہے، کسی اور کی نہیں، کہ جہاں میں رہوں وہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام رہے. اتنی محبت اس کے دل کے اندر بیٹھ گئی صرف ایک پیار بھرے جملے کی وجہ سے. تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، اس کے بعد نماز مکمل ہوئی. یہ ایک نیا کام ہوا تھا، کوئی اور نہیں بولا تھا، صرف وہی بولا تھا. نماز پڑھنے کے بعد پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے یہ بات کہی؟ کون ہے جس نے یہ بات کہی کہ مجھ پر رحم کرے اور محمد پر رحم کریں، کسی اور پر رحم نہیں کریں؟ تمام صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہی ہیں. جب حضور نے دیکھا تو وہی شخص ہے جس نے مسجد کے اندر پیشاب کیا تھا. فرمایا کہ ادھر آ جائیں. وہ آ گئے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی رحمت
اللہ کی رحمت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اتنی بڑی چیز کو آپ نے ہمارے اور اپنے درمیان میں مختصر کر دیا، چھوٹا کر دیا۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لہٰذا اب جب دعا کرو تو دعا یہ کیا کرو کہ اللہ مجھ پر بھی رحم فرما، محمد پر بھی رحم فرما، اور تمام کے تمام ایمان والوں پر بھی رحم فرما۔ میرے بھائیو بزرگ، یہ تھی رسول پاک کی نصیحتیں، یہ تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا تو اس طرح سے سمجھایا کرتے تھے، اور صرف میرے آقا ہی نہیں، میرے آقا کی تعلیم صحابہ کو تھی۔ صحابہ براہ راست حضور سے سیکھتے تھے، حضور کے پاس بیٹھتے تھے۔ حضور نے ایسی تربیت فرمائی تھی کہ صحابہ کرام بھی اگر کسی کے اندر کوئی کمی دیکھتے تو یہ نہیں کہتے کہ یہ کام تم نے کیسے کیا، گڑبڑ کیا، ایسا نہیں۔ صحابہ کرام کے زندگی میں آیا ہے، لکھا ہے ان کے واقعات کے اندر، ایک صاحب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ایک دن وضو کر رہے تھے، ان کے وضو کے اندر کمی تھی، ان کے وضو کے اندر کمی تھی، تو انہوں نے جن کے وضو کے اندر کمی تھی ان سے نہیں کہا کہ بھائی آپ وضو غلط کر رہے ہیں، اس طرح وضو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کیسی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی دیکھو ہم وضو کرنے جا رہے ہیں، اب ان کو سکھانا چاہ رہے ہیں لیکن یہ کہہ کر کے نہیں کہ میں کرنے جا رہا ہوں آپ سیکھو۔ ان سے کہا کہ بھائی میں وضو کرنے جا رہا ہوں، میرے وضو کے اندر کوئی کمی ہو تو آپ بتائیے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگ دوستو، انہوں نے وضو کرنا شروع کیا تو جو غلطی ان سے ہوتی تھی جب وہاں پہنچو دیکھا انہوں نے دوسرے انداز سے اس طرح کیا، تو میرے بھائیو اس کے بعد جب انہوں نے وضو کر لیا تو فرمایا قربان جاؤں آپ پر اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیسی تعلیم دی ہے کہ آپ نے مجھے آج صحیح وضو کرنا سکھایا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگ دوستو، اسی طرح نبی بھی لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کے اندر کوئی کمی دیکھتے تھے تو نام لے کر کے کمی نہیں پکارتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے کہ آج تم نے یہ کیا، آج تم نے یہ غلط کام کیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ آج لوگوں کو کیا ہو گیا، آج لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس طرح کام کرنے لگے۔ کوئی کمی ہوتی تھی، آج لوگوں کو کیا ہو گیا کہ نمازوں میں سستی کرنے لگے، آج لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس کام کے اندر کمی ہونے لگی، تاکہ جس کے اندر یہ کمی ہے اس کو پتہ بھی چل جائے اور اس کے دل کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ تو یہ ہے میرے بھائیو بزرگ دوستو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی تعلیم جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ زبان سے دعوت کم دیتے تھے، زبان سے لوگوں کو دین کی طرف کم بلاتے تھے، اپنے کردار اعلیٰ سے، اپنے اخلاق اعلیٰ سے، اپنے بلند اخلاق سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے زمانے میں جب چائنا کے اندر پہنچے، بہت ساری صحابہ کی جماعت چین کے اندر پہنچتی ہے، میرے بھائیوں کس لیے گئے تھے؟ تجارت کے لیے گئے تھے، تجارت کے لیے گئے تھے۔ تجارت کے ساتھ ساتھ ایک ایمان والا جو ہوتا ہے اپنا بزنس بھی کرتا ہے، اپنا کام بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ میں دین کا بھی خیال کرتا ہے، دین کو ساتھ لے کر کے چلتا ہے، دین کو چھوڑ کر کے دنیا کا کام نہیں کرتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اپنا بزنس کرتے تھے، اپنا دھندا کرتے تھے، لیکن اس کام کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی اس پر عمل کرتے تھے، اس کے خلاف نہیں جاتے تھے۔ ان کے مال کے اندر کوئی کمی ہوتی تھی تو بتا دیتے تھے کہ بھائی اس مال کے اندر کمی ہے، اتنے روپے میں آپ کو یہ چیز لگے گی۔ کوئی عیب ہوتا تھا تو اس کو بتا دیا کرتے تھے، کوئی کمی ہوتی تھی تو سب ظاہر کر دیا کرتے تھے۔ تو لوگوں کو بھروسہ ہو گیا، لوگوں کو اعتماد ہو گیا کہ ہم سامان خریدیں گے تو انہی سے خریدیں گے، ہم کوئی سامان لیں گے تو انہی سے لیں گے۔ اللہ کے رسول کی تربیت دیکھیے، چین کے اندر پہنچ گئے، چین والے ان کے گرویدہ ہو گئے، ان پر دل نچھاور کرنے لگے۔ جب وہاں کے مقامی جو لوگ تھے ان کو لگا کہ تو ہماری مارکیٹ پر اثر پڑنا شروع ہو گیا، ہماری مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی، تو اپنے یہاں کی حکومت کے لوگوں سے انہوں نے شکایت کی کہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں آپ ان کو نکال دیجئے، ورنہ آپ کے ملک کے جو مارکیٹ ہیں وہ سب کے سب ڈاؤن ہوتی چلی جائیں گی، ختم ہو جائیں گے۔ حکومت نے اعلان کر دیا کہ جو لوگ باہر سے یہاں پر بزنس کرنے کے لیے آئے ہیں ہمارا ملک خالی کر دیں۔
خالی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیے ایسا انہوں نے اپنے اندر کوالٹی پیدا کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ جب حکومت ان کی سرکار ان کو نکالنے لگی تو وہی چین کے لوگ آ گئے، روڈ پر نکل کر کے آ گئے کہ ہم اگر آپ ان کو نکالیں گے تو ہم کو بھی نکالیے، اگر آپ ان کو بھیج دیں گے تو ہم بھی اس ملک میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ورنہ ہم ان کو جانے نہیں دیں گے۔ اس لیے کہ ایسی ایمانداری کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، اچھے اخلاق کا انہوں نے ایسا مظاہرہ کیا ہے، چین کے تاجروں کے اندر وہ کوالٹی ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ مجبور ہو کر کے حکومت کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہ تھے صحابہ کرام، جس جگہ پر جاتے تھے اپنی پہچان چھوڑ جاتے تھے۔ یہ تمام کے تمام کمالات، یہ تمام کے تمام صفات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، جو انہوں نے اپنے صحابہ کے اندر پیوست کی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ گھر کے باہر سے کچھ یہودی گزر رہے تھے، کچھ یہودی جا رہے تھے۔ انہوں نے جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ السلام علیکم، السلام علیکم نہیں کہا، نبی کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا السلام علیکم۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وعلیکم وعلیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس موجود تھیں۔ انہوں نے سن لیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ سلام نہیں کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم۔ السلام علیکم کے معنی ہوتا ہے تم پر موت آئے۔ السلام علیکم کے معنی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت تم پر نازل ہو، اور السلام علیکم تم پر موت آئے۔ تو یہودی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بددعا دے رہے تھے کہ تم پر موت آ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بغل میں حضور کے تشریف فرما تھیں۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا فوراً، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب تم پر نازل ہو جائے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ عائشہ خاموش ہو جاؤ، کیا کہہ رہی ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے السلام علیکم کہا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے بھی تو وعلیکم کہہ دیا، جو انہوں نے ہم پر کہا ہم نے ان پر کر دیا، اس سے آگے مت بڑھو، جتنا انہوں نے کہا ہے اتنا ہی کہو، اس سے آگے مت بڑھو۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کس سے؟ جنہوں نے گالیاں دی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، جنہوں نے بد دعائیں دی ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کے لیے حضور نے فرمایا وعلیکم، جتنا انہوں نے کہا اتنا ہی واپس کر دیا۔ تو یہ ہے اخلاق میرے بھائیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم کو سکھایا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی زندگی، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اگر اپنی زندگی چین اور سکون والی چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی کے اندر کامیابی چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی کے اندر بے چینی سے چھٹکارا چاہتے ہو، تو نبی کی زندگی کو اپنا لو۔ اللہ نے جب فرما دیا کہ سب سے بہترین زندگی نبی کی زندگی ہے، اسے اسوہ بناؤ، اسے آئیڈیل بناؤ۔ ہمارے نبی کا چلنا کیسا، ہمارے نبی کا کھانا کیسا، ہمارے نبی کا پینا کیسا، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ ملنا کیسا، جب ہم ان چیزوں کو اپنا لیں گے تو میرے بھائیوں وہی صحابہ کرام والا ماحول پیدا ہو جائے گا، آپس میں الفت قائم ہو جائے گی، محبت قائم ہو جائے گی، نفرتیں بھی مٹ جائیں گی۔ لیکن سب سے پہلے ان چیزوں کو قائم کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ اچھے اخلاق کو اپنائیں، میٹھے بول کو اپنائیں، کڑوی بات کو اپنی زبان سے ہٹا دیں، نکال دیں، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالی وہی صحابہ والا محبت والی فضا پھر سے قائم کر دے گا۔ اللہ تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔